بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی سوٹ پہنے ہوئے تکبر کے انداز میں چل رہا تھا اور اس کے نفس نے اسے غرور میں ڈال رکھا تھا۔ اسے زمین میں دنسا دیا گیا اور وہ روز قیامت تک اس میں اترتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ وہ اصول سحر میں جس قدر بڑھتا گیا اسی قدر وہ اصول علم نجوم میں بڑھتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان و ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے دفنانے سے فارغ ہو جاتا ہے، تو وہ 2 قرات اجر کے ساتھ واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کی مثل ہے، اور جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دفن ہونے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو وہ 1 قرات اجر کے ساتھ واپس آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، جب تم بول و براز کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کرو، نہ پشت۔ آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کا باعث بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔